بڑی خبر کیا ہے؟ بڑی خبر ہے اسلام آباد میں، جہاں پہ اقتدار دیے جاتے ہیں، جہاں پہ اقتدار لیے جاتے ہیں۔ اگر میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت خطرے کی گھنٹیاں بجی ہیں اور آخری 24 گھنٹوں میں کچھ اس قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو بڑی ہی ان ایکسپیکٹڈ تھی اور لوگ نہیں سوچ رہے تھے، لیکن لگتا یہ ہے کہ نواز شریف کی پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس کا آغاز کر لیتا ہوں ان کے اتحادیوں کے ساتھ۔ بلاول زرداری نے رات کو ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کا چہرہ جس طرح سے اترا ہوا ہے، لگتا نہیں ہے کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ اب یہ ایک معاملہ ہے۔ کل آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ کے سفیر جو ہیں، جین میریٹ جو ہائی کمشنر ہے برطانیہ کی، وہ لاہور میں نواز شریف سے ملی، اور امریکہ کے سفیر جو ہیں وہ بلاول زرداری سے ملے۔ اور میں نے آپ کو رات کی ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتا دیا تھا کہ پھر میں نے آپ کو وہ واقعہ بھی سنایا تھا جب 2008 کے الیکشن میں امریکیوں نے چوری شجاعت حسین کو کہا تھا کہ اگر آپ جیت گئے ہم الیکشن کو تسلیم نہیں کریں گے، اور پھر وہی ہوا جو امریکہ نے کہا۔ اب امریکہ نے کل جو ملاقاتیں کی ہیں، برطانیہ نے جو ملاقاتیں کی ہیں، ان ملاقاتوں کا میسج بہت کلیئر ہے، اور میں اس میسج کو لے کے آپ کے سامنے ایک اخبار کی ہیڈ لائن رکھ دیتا ہوں، آپ اس ہیڈ لائن سے اندازہ خود لگا لیجئے گا۔ آج جنگ اخبار نے ہیڈ لائن لگائی ہے کہ برطانوی ہائی کمشنر کی نواز شریف اور امریکی سفیر کی بلاول سے ملاقاتیں، انتخابات میں سب کی شمولیت پر زور۔ امپورٹنٹ لائن یہ ہے، میں نے آپ کو رات بتایا تھا کہ امریکی سفارت خانے نے اور برطانیہ کے جو ہائی کمیشن نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں اس میں امپورٹنٹ ورڈ بار بار الیکشن ہے۔ انتخابات میں سب کی شمولیت پر زور۔ نمبر 1 الیکشن، وہ کہہ رہے ہیں 8 فروری کو الیکشن، اس کا مطلب ہے یہ جو یہاں پہ ڈرامے بازیاں فنکاریاں لگائی جا رہی ہیں اس پہ شاید تھوڑی سی صورتحال وہاں سے ریئیکشن آیا، نمبر 1۔ نمبر 2 سب کی شمولیت۔ سب کی شمولیت سے کیا مراد ہے؟ مسلم لیگ نون آلریڈی الیکشن کے اندر ہے، مسلم لیگ نون کے لیے سب اچھا ہے، عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں، میڈیا کے اوپر بھرپور چلایا جا رہا ہے، اور سپورٹ ہے جہاں سے سپورٹ پاکستان کی ریاست کی ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں حامد میر کے بقول، ایک تو پاکستان کی پھر عدالتیں کہتی ہیں کہ ہم خود فیصلے کرتے ہیں۔ حامد میر نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے اکثر فیصلے اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کے مطابق ہوتے ہیں۔ بچے کو پتا تھا کہ یہی فیصلہ آئے گا، اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نواز شریف کو الیکشن لڑانا ہے، یعنی ان کو میدان میں اتارنا ہے، وہ الیکشن لڑیں گے، اور اس کے لیے یہ ہو گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، اور اگر الیکشن لڑانے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ اچھا خیر، واپس آتے ہوئے اب باقی رہ گئی پیپلز پارٹی آلریڈی الیکشن کے اندر ہے، جے یو آئی آلریڈی الیکشن کے اندر ہے، ایم کے ایم الیکشن کے اندر ہے۔ الیکشن میں کون نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سب کی شمولیت؟ صرف عمران خان نہیں ہے، یا تحریک انصاف کو موقع نہیں دیا جا رہا۔ اب اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کا رزلٹ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک وائڈر پکچر رکھنا چاہتا ہوں، ایک بڑے کینوس کے اوپر چیزوں کو دیکھیے گا، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور چیزیں کیا ہو سکتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اتوار کے روز بنگلہ دیش میں الیکشن ہوا ہے، اور بنگلہ دیش میں جو الیکشن ہوا ہے اس الیکشن کے اندر عوامی لیگ جو ہے شیخ حسینہ کی، وہ اس میں جیت گئی ہے۔ اس میں ہوا کیا کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور وہاں پہ بھی بہت پکڑ دھکڑ ہوئی، کریک ڈاؤن ہوا، رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں، یعنی ڈنڈے کے زور کے اوپر الیکشن جیتنے والی بات جو تھی۔ تو اب اس چیز کو لے کے رات کو امریکہ کے جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بڑے واضح انداز کے اندر اس کے اوپر اپنے کنسرنز کا اظہار کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ the United States shares the view with other observers that these elections were not free or fair and we regret that not all parties participated۔ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہونے والے انتخابات نہ تو صاف تھے اور نہ ہی شفاف، لیکن اب جو میں نے یہاں پہ آپ کو جنگ اخبار کی ہیڈ لائن بتائی ہے، سب کی شمولیت پر زور، وہ اگلی لائن ہے، and we regret that not all parties participated، اور ان کے مطابق تمام جو پارٹیز ہیں، تمام جماعتوں نے اس میں شمولیت نہیں کی۔ سو امریکہ نے ایک لحاظ سے بنگلہ دیش میں ہونے والے انتخابات کے جو نتائج ہیں ان کو ماننے سے انکار کر دیا ہے،
اور جب امریکہ نتائج کو نہیں مانتا تو پھر عالمی سطح کے اوپر کیا کچھ ہوتا ہے، وہ حکومت کتنی متنازع ہو جاتی ہے، ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میرا خیال ہے اس کے اوپر کوئی کامنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب صرف امریکہ نہیں ہے، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، یہ چند ممالک جو ہیں وہ مل کے پالیسی بھی طے کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کا ورلڈ آرڈر چل رہا ہے اس وقت۔ تو امریکہ نے جیسے ہی سوال اٹھائے تو نمبر 2 برطانیہ نے بھی سیم وہی کیا، اور برطانیہ نے بھی اس الیکشنز کے اوپر کنسرنز کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ برطانیہ کے مطابق بنگلہ دیش میں الیکشن آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے معیار پر پورا نہیں اترے، انتخابات کا بائیکاٹ کرنا جمہوری نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ امریکہ، برطانیہ اگر اس الیکشنز کو نہیں مان رہے تو یورپی یونین کیسے مانے گی؟ اگر وہ نہیں مانے گی تو پھر بہت گڑبڑ ہو جائے گی، اور کل کی ملاقاتیں، کل کے اعلامیے وہ خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں اور پاکستان کے اندر سینیریو کیا بنتا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، صرف ایک شخص کو آپ سسٹم سے باہر رکھ رہے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ اس کا ووٹ کا شیئر کیا ہے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے رات کو امریکہ، برطانیہ، تمام ممالک، سعودی عرب، UAE، ہمارے دوست بھی جو ہیں، چائنا، کیا ان کے یہاں پہ جو سفیر ہیں، ہائی کمشنرز ہیں، کیا وہ رپورٹس نہیں بھیجتے گراؤنڈ کے اوپر کہ کون مقبول ہے، کس کو ناک آؤٹ کیا گیا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، کس کو لایا جا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں وہاں پہ پہنچتی ہیں، اور یہ اگر ان سارے ڈاٹس کو آپ میں لائیں گے تو آپ کو سینیریو جو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ کوئی ٹھیک سینیریو نہیں ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 2، عمران خان کے ساتھ جو دھوکہ کرنے والے ہیں وہ خود پکڑے گئے ہیں۔ دیکھیے، وہ ایک اردو کا محاورہ ہے، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، یعنی وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ پاکستان کے اندر سیاست میں حالیہ جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں نمبر 1 چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جماعتوں کو دھوکہ دیا یا جماعتوں سے ہٹے، ان کو کسی نے قبول نہیں کیا، چاہے وہ کتنے بڑے بھی رہنما۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، چوہری نثار کی لے لیں آپ۔ چوہری نثار پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بڑا نام تھے، اپنے مسلم لیگ نون سے ہٹے، کسی کو جوائن نہیں کیا، اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ نکالنا بھی مشکل ہے۔ اب یہ اندازہ کر لیں، اب بہت سارے لوگوں نے، جیسے جہانگیر ترین ہے، علیم خان ہے، ان سب نے ایک پورا وہ جھمگھٹا لگا لیا اور انہوں نے کہا جی ہم تحریک انصاف کو توڑیں گے۔ کیسے توڑیں گے؟ ہم 18 قومی اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑیں گے اور 40 کے قریب ہم صوبائی اسمبلی کی پنجاب کے اوپر۔ اچھا جی، اچھا وہ سیٹیں بھی ایسی ہیں جن کے اوپر خود الیکشن نہیں لڑ سکتے، اس پوزیشن میں نہیں ہیں، اس کے لیے کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ اس کے لیے بھی مسلم لیگ نون کی چھتری چاہیے، وہ مسلم لیگ نون جو اس وقت پبلک میں جانے سے ڈر رہی ہے، گھبرا رہی ہے۔ اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات ہیں، رات کو خبر آ گئی ہے جی مسلم لیگ نون نے اس حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات کسی حد تک جہانگیر ترین اور ان کی پارٹی کے ساتھ طے کر لی ہیں۔ اور اس میں خاص بات کیا؟ اس میں خاص بات یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ IPP کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں چاہتے تھے، ایون مسلم لیگ نون نہیں چاہتی تھی، لیکن جو نواز شریف کو لے کے آئے ہیں انہوں نے کہا بھائی جان اگر یہ نہ ہوتے تو ہم عمران خان کو کیسے ہٹاتے، یہ نہ ہوتے تو آپ کی حکومت کیسے بناتے؟ تو اس لیے ان کو کیا جانا ہے۔ جب انہوں نے ڈنڈا چلایا، شہباز شریف کو بلایا، شہباز شریف نے کہا بالکل ٹھیک ہے کریں گے، تو نواز شریف نے بھی۔ اب خبر کیا؟ خبر یہ ہے کہ جہانگیر ترین کی جو سیٹ ملتان والی ہے اس کے اوپر ان سے وہ ان کو کریں گے، اکاموڈیٹ کریں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، لودھرا کے اوپر نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ عبد الرحمان کانجو نے کہا میں بھی آزاد حیثیت میں جاؤں گا اگر آپ نے بلوچ کو ٹکٹ نہ دیا۔ اب علیم خان جو ہیں ان کو شادرہ والی سیٹ کے اوپر بتایا گیا ہے کہ سپورٹ کیا جائے گا، جو اون چودھری ہیں ان کو اقبال ٹاؤن میں کیا جائے گا، تو لاہور میں 2 سیٹوں کے اوپر کیا جائے گا، اقبال ٹاؤن یا مسلم ٹاؤن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد جو نعمان لنگڑیال ہیں ان کو چیچا وطنی کے اندر، اس کے اندر گلسکر جو ہیں ان کو خوشاب کے اندر، عامر کیانی اسلام آباد، غلام سرور خان ٹیکسلا۔ اب غلام سرور خان کے متعلق شاید ابھی بھی ان کو شکوک و شبہات ہیں یا ان کا خیال ہے کہ ہم ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن ہاں جو دلچسپ بات ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت جو فردوس عاشق آوان ہیں ان کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی، یہ بڑی زیادتی ہے، وہ بڑی اچھی ان کی ترجمان بھی ہیں۔ اب فردوس عاشق آوان کیا کریں گی؟ فروخ ابھی جنہوں نے بڑی تگڑی قسم کی وہ پریس کانفرنس کی عمران خان کے خلاف، اور اب ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کو جو ایڈجسٹ نہیں کیا جائے گا، اور ساہیوال سے بتایا گیا کہ نوروز شکور جو ہیں
ان کی سیٹ کے اوپر بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی اور مسلم لیگ نون ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے گئے ہیں تو آپ کے پلے کیا رہا، نمبر 1. اور اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایسے جیت جائیں گے، مسلم لیگ نون سمجھتی ہے، تو میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ 17 جولائی کو ایک الیکشن ہوا تھا. اس الیکشن میں یہ سب پٹ گئے تھے اور مسلم لیگ نون نے اس کا بہانہ یا اس کا آرگومنٹ یہ ہمیں دیا تھا کہ دیکھیے وہ ہوا یہ تھا کہ یہ لوگ جو تھے یہ باہر سے آئے تھے تو ہمارے ووٹر نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو ہمارا ووٹر نہیں نکلا. تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹر علیم خان کو ووٹ دے گا؟ مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے وہ اون چودھری کو ووٹ دے گا؟ دیکھیں یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ سیٹیں ہیں جو تحریک انصاف کے لیے ذرا اور آسانی ہو جائے گی. اب اگر آپ نے کسی اور طریقے سے جیتنا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. میں نے آپ کو N30 کا نواز شریف کے حلقے کا سروے کر کے بتایا تھا. آج تو غریدہ فاروقی بھی کہہ رہی ہیں جی کل وہ وہاں پہ موجود تھیں تو نواز شریف کی برریت کے بعد وہاں پہ کوئی سما نظر نہیں آیا. جو خاص لاہور کا ایک کلچر ہے اس کو بھی ہم نے کل نہیں دیکھا. کیسے دیکھیں؟ نواز شریف آپ مانیں یا نہ مانیں پاکستان کی سیاست میں irrelevant دکھائی دیتے ہیں. گو کہ ان کو زبردستی اقتدار کے مسند کے اوپر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نئی جنریشن ان کو قبول نہیں کر رہی. پچھلے 4 سال میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے، ڈائنامکس تبدیل ہو گئی ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز بدل گئی ہیں. وہ کہتا ہے نا کہ راوی کے پل کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ چکا ہے، لیکن میاں نواز شریف کسی خوش فہمی کا شکار تھے اور وہ اس خوش فہمی میں آ گئے ہیں. تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس خوش فہمی کا نتیجہ گراؤنڈ کے اوپر تو کچھ اور ہے، لیکن وہ جو نتیجے بنانے والے ہیں وہ ان کے لیے کیا نتیجہ ترتیب دیتے ہیں یہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں. اب تو مہینے سے بھی کم وقت جو ہے وہ رہ گیا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.